غزوہ بدر کے 1 سال بعد غزوہ احد پیش آیا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ غزوہ بدر میں جو لڑائی ہوئی تھی اور کفار اور مشرکین کو جو بدترین شکست ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ ان کے دل میں ایک دکھ تو ضرور تھا کہ یہ شکست ہمیں کیوں ہوئی ہے، اور اسی بدلے کی تیاری یہ پورا سال کرتے رہے کہ ہم نے بدلہ لینا ضرور لینا ہے مسلمانوں سے۔ تو اس میں پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو چونکہ غزوہ احد کی لڑائی میں کفار کی طرف سے مسلمان تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور بڑے بڑے نام تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جیسے حضرت ہندہ بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیجہ چڑھایا۔ یہ بھی ان لڑائی میں اور بہت بڑے بڑے نام ہیں جو کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اسلام لے آئے تھے۔ تو زیادہ تر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان بعد میں لائے تھے، تو یہ سرداری کر رہے تھے کفار کی طرف سے۔ تو پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس جنگ کی تیاری کریں، اور ہمارا جو مال تجارت ہوگا اس کا کل منافع جو ہے وہ ہم اس جنگ کی تیاری میں آپ کو دیں گے۔ اور روایات میں لکھا ہے کہ 50,000 درہم انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا اس وقت 1 سال میں، اور بہت سارا ساز و سامان ان کے پاس تھا۔ ابھی حضور علیہ السلام کو خبر نہیں ہوئی تھی، یہ مکہ سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر لے کر یہ کفار روانہ ہو گئے، کفار اور وہاں پھر حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ کفار پوری آفتاب کے ساتھ لشکر کی تیاری کر کے جنگ کے لیے یہ نکل پڑے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کو جب پتہ چلا، جمعہ والا دن تھا، جب پتہ چلا حضور علیہ السلام کو، تو حضور علیہ السلام نے جمعے کے اندر ہی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حضور علیہ السلام نے ترغیب دی کہ کفار یہ آ رہے ہیں لشکر کے تیار کر کے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جتنے بھی صحابہ اکرام تھے، سر وہ تو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ صحابہ اکرام کا تو یہ ماحول ہوتا تھا کہ وہ جیسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی غسل کر رہے ہیں، شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، غسل کر رہے ہیں، اور صبح صبح جہاد کا اعلان ہو رہا ہے، وہ غسل کر رہے ہیں، غسل خانے میں کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ پانی انہوں نے رکھا ہے تیار کر کے کہ نہانا ہے، غسل کرنا ہے، کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ حی علی الجہاد، وہ وہاں ہی سے کپڑے پہنتے ہیں، غسل بھی پورا نہیں کرتے اور نکلتے ہیں اور جا کے اپنا شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، مسکرا رہے تھے ان کے جنازے پہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ کے جنازے پہ مسکرا رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ یہ اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے جنت سے اور آسمان سے پانی لے کے آ رہے ہیں اور حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ وہ غسل جنابت کہاں کے پانی سے دیے جا رہا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، اور پھر فرشتوں کی وہاں پر آمد اور جنازہ پڑھنا فرشتوں کی۔ تو صحابہ اکرام ہر وقت تیار رہتے تھے، کبھی بھی وہ نہیں نکالتے۔ ایک طرف یہ کفار اور مشرکین کی پورا سال تیاری کر کے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ صحابہ اکرام کے جمعے میں خطبہ ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے کون تیار ہے۔ صحابہ اکرام سارے کھڑے ہو گئے، ظاہر اس جنگ میں بچے بھی، بہت سارے بچوں کا نام ہے، وہ بھی تیار ہو گئے کہ ہم پھر وہ 2 بچوں کی حضور علیہ السلام نے کشتی کروائی کہ ایک بچے کو لے لیا تو دوسرے نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ یہ چھوٹا بچہ آپ نے اس کو لے لیا، مجھے انکار کر رہے ہیں آپ، میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم دونوں لڑائی کرو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ تو ان دونوں لڑائی کی جو بعد میں آئے تھے ان کے نام بھی ذکر کیے ہیں، میرے ذہن میں نہیں بولتے واضح اور واپس نہیں تھے، یہ اور 2 بچے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کی لڑائی کروائی۔ دوسرا جو بچہ تھا جو دعویٰ کر رہا تھا، کشتی کروائی، وہ حاوی ہو گیا، اس نے پہلے بچے کو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا وہ بچھاڑ دیا، پھر آپ علیہ السلام نے ان دونوں بچوں کو لے لیا ساتھ، اور یہ ماحول تھا وہاں پر۔ وہاں پر مشرکین بھی تھے اور منافقین بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، پھر یہ مشورہ چل رہا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں یا باہر جا کر لڑیں۔ حضور علیہ السلام ذاتی بھی یہ مشورہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں، اور جو منافقین تھے ان کا بھی یہی تھا کہ ان میں سے بعض یہی کہتے تھے کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر لڑتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، باہر نہیں نکلتے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام میں اکثر صحابہ کا یہ مشورہ تھا، کچھ منافقین بھی تھے جو کہ مکس تھے، کچھ منافقین کا بھی یہی تھا کہ ہم باہر نکل کر لڑتے ہیں۔ بہرحال یہ طے ہو گیا کہ ہم باہر نکل کے لڑتے ہیں، مدینہ کے اندر رہ کر نہیں لڑتے۔ جو کہہ رہے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑتے ہیں، ان کے پاس بھی جواب تھی کہ ہم مدینہ کو جانتے ہیں، سارے مدینہ کے گلی گلی کو جانتے ہیں، یہاں ہم دفاع اچھے طریقے سے کر لیں گے۔ لیکن جو باہر نکل کر لڑنا چاہتے تھے ان کے پاس بھی وجوہات تھی، دادا وہ بھی ایسے نہیں کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ یہ بزدل ہے، باہر نہیں نکلے اپنے نام سے، تو ہم باہر نکل کر لڑتے ہیں۔ بہرحال حضور علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ ہم باہر نکل کر لڑتے ہیں، کیونکہ یہ کفار کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم بزدل ہیں، یہاں سے ہمیں وہ پیچھے دھکیلیں گے تو کہاں زیادہ کرو گا، لیکن باہر نکلیں گے تو کم از کم یہ ہوگا کہ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جنگ کے لیے تیار ہیں، یہ بھی ایک روب اور دبدبہ ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام وہاں سے عصر کے وقت یہ مشورہ طے ہو گیا، اور عصر کے وقت ہی پھر عصر کی نماز حضور علیہ السلام نے پڑھی، اور عصر کے بعد ہی سفر شروع ہو گیا، نکلے حضور علیہ السلام۔
یہ اور پہاڑوں کے پاس آپ علیہ السلام پہنچے، یہاں ساری پلاننگ ہوئی اور ہفتے کی صبح پھر وہ کفار بھی یہاں پہنچ آئے اور یہاں پھر لڑائی شروع ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے سب کی ڈیوٹیاں لگا دی، کچھ 50 صحابہ اکرام کو یہ درہ عینین پر آپ علیہ السلام نے یعنی آپ نے اس طریقے سے کھڑا کیا کہ اپنی پشت پر تاکہ پہاڑوں پر یعنی ایک ایسی جگہ پر جہاں سے بہترین دفاع کیا جا سکتا تھا کہ وہ پہاڑ ایسا تھا کہ وہ جس کے قبضے میں ہے سمجھے اسی کی فتح ہے ظاہر ہے، وہ اس قسم کے یعنی اونچا پہاڑ تھا۔ ظاہر ہے پہاڑ کی اونچائیاں جو لوگ فوجی لوگ اس چیز کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اونچائی سے جو جنگ لڑی جاتی ہے جو نیچے ہوتے ہیں ہمیشہ کوئی شکست کرتے ہیں۔ اب یہ انڈیا کی بارڈر لائن آ رہی ہے نا جہاں جہاں سے، تو ہماری جہاں جہاں پہ ہم نیچے ہیں وہاں ہم مار کھاتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہم اوپر ہیں وہاں کسی کو ہلنے نہیں دیتے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ تھی۔ آپ علیہ السلام درہ عینین وہاں پر 50 صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے یہاں سے تیر انداز سے یہاں سے کفار کو آگے نہیں آنے دینا، مشرکین کو آگے نہیں آنا۔ تو پھر جب لڑائی شروع ہوئی بہت سارے واقعات ہیں اس میں، پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس میں، اور حضور علیہ السلام کے دانت مبارک بھی شہید ہونا ہے، اور آپ علیہ السلام کی شہادت کی افواہ بھی پھیلی وہاں پر۔ اور پھر سب سے پہلے تو مسلمانوں کو پہلے جو اس کا دور تھا یعنی اس جنگ کا پہلے دور کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب، مسلمان فتح یاب ہو گئے اور کامیابی ملی، کفار بھاگ گئے۔ جو اوپر عینین درہ عینین پر کھڑے تھے انہوں نے نیچے دیکھا کہ کفار تو سارے بھاگ رہے ہیں اور صحابہ اکرام ہیں صرف، اور مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنی اس جگہ کو چھوڑ دیا یہ سمجھ کر کہ فتح ہمیں مل گئی ہے، اب ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کھڑا کیا تھا، ضرورت ختم ہوگی، ظاہر ہے اب ڈیوٹی بھی ختم ہوگی، چلتے ہیں نیچے۔ جب وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نیچے اترے تو پیچھے خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر وہ تو مسلمان بعد میں ہوئے تھے، اس وقت نہیں ہوئے تھے۔ خالد بن ولید نے جب دیکھا یہ حضرت خالد بن ولید یہ پہلے بھی یہ جنگجو تھے، اچھا لڑتے تھے اور پلاننگ ان کی بہت اچھی ہوتی تھی، اس لیے جب اسلام لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ خالی ہو گیا ہے اب انہوں نے حملہ کر دیا اور کفار نے حملہ، پھر اسی کشمکش میں جیتی ہوئی جنگ یعنی ہارنے کی طرف ہم چلے گئے، لیکن یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کون جیتا کون ہارا، آخر میں پھر کفار ہی بھاگے تھے۔ تو لیکن ہمارے جو 70 صحابہ اکرام جلیل القدر جو صحابہ تھے، 70 صحابہ اکرام وہاں شہید ہو گئے۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم کے 70 ٹکڑے کیے گئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہاں پر پھر وہ نیچے اترے اور اس طرح پھر حضرت خالد بن ولید نے دیکھا اور دوسرے جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، پھر وہ فتح یعنی ہو کر وہ دوبارہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ بہت سارے واقعات ہیں اس میں آہستہ آہستہ سادہ چلتے رہیں گے، اس صورت میں بھی ہے اگلی صورت میں بھی۔ یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی نافرمانی اس کو نہیں کہیں گے لیکن فراموش کر دینا اس چیز کو، آپ علیہ السلام کے احکامات کو تو کتنا بڑا نقصان ہوا، مال کا بھی نقصان اور جانوں کا بھی نقصان ہوا وہاں پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ صحابہ اکرام کو طلاق نہیں دینا کہ آپ نے ایسا کیا اور ایسا ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں اللہ کی کئی ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ نے شہادت کے درجے پر صحابہ اکرام کو فائز کرنا تھا، یہ بہت بڑا درجہ ہے شہادت کا درجہ۔ تمام صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا میں مانگا کرتے تھے یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، اور شہادت کی موت یہ سب سے سعادت کی موت ہوتی ہے۔ اور صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ ہر وقت جب بھی عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے کعبۃ اللہ میں تشریف لے جاتے، سب سے پہلی اور سب سے آخری دعا ان کی یہی ہوتی تھی کہ یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، اللہ نے عطا فرمائی۔ اور یہ سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے مسلمان کے لیے، سب سے بڑا درجہ یہی ہے کہ شہادت وہ جیسے قیامت کے دن افسوس کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ افسوس شہید کرے گا، وہ کہے گا اس قدر دردناک افسوس ہوگا اس کا، وہ کہے گا اللہ رب العزت کو یا اللہ بس ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے اور ایک مرتبہ میں پھر شہید ہو جاؤں اور تاکہ پھر راستے میں پھر شہید ہو کر یعنی وہ اس کی لذت اور اس کا ذائقہ شہادت کا وہ ہے کہ وہ کہے گا کہ اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہو جنت یہ سب، تو جو شہید ہوں گے وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، تیرے راستے میں لڑیں پھر شہید ہو جائیں، پھر لڑیں پھر شہید ہو جائیں، پھر زندہ کیا جائے پھر شہید ہو جائیں، یعنی یہ شہادت کا درجہ بہت بڑا ہے۔ تو اللہ نے وہاں شہادتیں عطا فرمانی تھی صحابہ اکرام۔ دوسرا اللہ نے سکھلانا تھا کہ حضور علیہ السلام کی کبھی بھی کسی بھی عمل پر کسی بھی حکم کو فراموش نہیں کرنا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کوئی حکم نہ دے دیں۔ تو اور بہت سارے اس کے اندر اللہ رب العزت نے حکمتیں رکھی ہیں کہ کیا کیا حکمتیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر
ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کرنے لگے کہ آگے جا کر کون لڑے گا، پیچھے کون کھڑا ہوگا، پہلا وار کون کرے گا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تلوار دینا ایک صحابی کو کہ اس تلوار کا حق ادا کر کے، اور یہ ساری چیزیں واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ الہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جیت چھوڑ دینا چاہا، اللہ ولیہما، مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی جب میدان بدر کے اندر یہ خبر مشہور ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، تو صحابہ اکرام میں غزوہ احد کے اندر تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دل جو ہے نا وہ اداس ہو گیا، انہوں نے تلواریں پھینک دی، انہوں نے کہا اب کیا فائدہ لڑنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچا، اب کیا ہماری زندگیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کچھ صحابہ اکرام واپس چلے گئے، کچھ ادھر ادھر نکل گئے، لیکن یہ دو جماعتیں، ایک جماعت وہاں رہی اور دوسری جماعت جو ہے وہ میدان کو چھوڑ کر نکلنے لگی اسی کا ذکر ہے کہ اللہ نے پھر ان کی مدد کی، ان کو دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، اس وقت پھر وہ سارے واپس آ گئے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی یہ اب غزوہ احد کے درمیان ہی غزوہ بدر کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، یعنی یہ بے سر و سامانی ہونا یا کسی چیز اسباب کا نہ ہونا یہ میٹر نہیں کرتی، یہ چیز کہ آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے وہاں فرشتے نازل کیے اور آگے اللہ ایک اور جگہ فرمانے کہ اللہ فرشتے نہ بھی بھیجتے تب بھی تمہاری مدد کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے تمہاری دل جوئی کے لیے وہاں فرشتے بھیجے۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، بس اللہ سے ڈرو اور اس کے احسانوں کو یاد کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم، جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دی ہے۔ جب اللہ نے مطلب یہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو حوصلہ بڑھا رہے تھے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے 3000 فرشتے مناسب کیے ہیں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتاً حملہ کر دیں تو پروردگار عالم 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ یعنی یہ وہی غزوہ بدر میں ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے یعنی یہ آیتیں ایک دوسرے سے نہیں ٹکرا رہی، اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے 3000 فرشتوں کو بھیجا، پھر 1000 کو بھیجا، پھر 1000 کو بھیجا، یوں 5000 فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ تو جو صحابہ اکرام نے گنتی کی تھی یا ان کو جو نظر آئے تھے وہ 3000 نظر آئے تھے، 2000 فرشتوں کو اللہ رب العزت نے پھر بھیجا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی غالب ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی وہ فرشتوں کے بغیر بھی اللہ رب العزت مدد کر سکتا تھا، یہ فرشتوں کو تمہارے دل کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین، یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس چلے جائیں۔ یعنی اللہ کی مدد اس لیے تھی کہ کافروں کو ذلیل اور رسوا کر کے اللہ رب العزت جس حال میں آئے تھے، جس منہ آئے تھے اس